بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عرصے بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ ارشد شریف شہید کی شہادت، عمران خان پر حملہ، ان کی زندگی پر، اس پر جو گولیاں چلائی گئی کھلے عام سر عام، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس پہ بہت سارے ویلاگ کیے ہیں۔ میں نے کہا چلو تھوڑا میں بعد میں ایک مجموعی طور پر ایک بات اس کے اوپر کروں گا۔ اور آج کی جو حالت ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں انصاف بکتا ہو، جہاں پہ عدل اور انصاف نہیں ہوتا، وہاں پہ انسان اور اس کے اقدار، معاشرے کے اقدار، اخلاقیات، انسان کی خون، یہ سب بے معنی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ایک جنگل میں بھی جب قانون نہیں ہوتا تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ جس کو مرضی کھا جاتے ہیں، جس کو مرضی اٹھا لیتے ہیں، جس کو مرضی چیڑ پاڑ کر دیتے ہیں۔ سیم سچویشن آج کل ہمارے ملک کے اندر شروع ہے۔ ارشد شریف نے صرف سچ بولا، سوال پوچھا، جس کے بعد میں اس کو جواب مل گیا، اور وہ بھی ان کی زندگی لے کر جو سمجھ میں آ رہی ہے بات، وہ ایسے ہے۔ عمران خان نے سوال پوچھا، عوام کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور وہ صرف راستے میں کھڑا ہے، باقی اس کا کوئی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کے اوپر۔ اب دیکھیں، اس ملک میں آپ کو اچھائی پہ ہی سزائیں مل سکتی ہے، آپ کو صرف اس ملک کے محب وطنی پر ہی سزا مل سکتی ہے۔ اگر آپ نفرت کرو گے، اگر آپ غدار ہو، اگر آپ ملک بیچو، آپ لوٹو، آپ قتل کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ معاف بھی ہو جاتے ہیں، ڈیل ہو جاتے ہیں، لوگ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، وزیر بنتے ہیں، ملک کے بڑے بڑے سیٹوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ محب وطن ہو، اگر آپ نے اس ملک کے لیے کچھ کیا ہو، اگر آپ کے سینے میں اور روح میں درد ہو اس قوم کے لیے، تو آپ کو بھگتنا پڑے گا، اور آپ کو ایک ایک اس جو آپ میں جو احساس ہے، اس پہ آپ کو سزا ملے گی۔ یہ ایک ایسا بدقسمت میرا ملک ہے جو آپ دیکھتے ہیں آس پاس بچیوں کو پکڑ کر ان کے ساتھ ریپ کیے جاتے ہیں، پھر ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہ ہم ہندوستان میں بھی چیزیں دیکھتے ہیں۔ یہ وحشت اور یہ وحشیانہ ذہنیت جو ہے معاشرے میں موجود ہے، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے اپنے اس ملک کو دیکھ کر کہ اس بیچارے کو گھیر لیا ہے ہر طرف سے، اس ملک کی قسم طریقے سے ریپ شروع ہے، اور اب اس کو قتل بھی کیا جا رہا ہے، اور اس پھانسی کی طرف اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ وہ چیخ رہا ہے لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ جو اس کے رکھوالے کرنے والے تھے، چاہے جس بھی لیول پہ ہو، آپ سپریم کورٹ سے لے کر آپ کے ایک آخری اسکول ٹیچر اور پولیس تک آ جاؤ، ہر کوئی اس کو اپنے طریقے سے ریپ کر رہا ہے، اور اس کی جو چیخیں ہیں، کوئی بھی اس کو سننے والا نہیں ہے۔ تو بہت افسوس ہوتا ہے، دل میں تکلیف ہے۔ آپ یقین مانیں، بولنے کو بھی اب دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ کتنا بولے گا بندہ، کہاں تک بولے گا، اور کتنا بولے گا، کس چیز پہ بولے گا۔ جس معاشرے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، وہ چرچل سے کسی نے پوچھا سیکنڈ ورلڈ وار میں کہ تم برباد ہو گئے، سب کچھ تباہ ہو گیا، اس نے کہا کہ ملک میں آپ کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا پھر کچھ نہیں ہونا۔ تو سر عام لوگوں کو ننگا کر کے، نہ عمر کا لحاظ، نہ بچوں کا لحاظ، کسی چیز کا نہیں، ان کو ڈنڈوں سے مارا گیا، اٹھایا گیا۔ کیا وجہ کیا ہے؟ اور نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی سسٹم ہے، نہ کوئی نظام ہے۔ ایک سیول جج کو صرف یہ کہنا کہ ہم آپ پہ مقدمہ کریں گے، آپ نے یہ کیوں کیا ہے، اگلے پر دہشت گردی کے مقدمے درج ہو جاتے ہیں۔ افسوس ہے، ایک ایک کہانی آپ اٹھائیں تو آپ خون کے آنسو ہم روتے ہیں۔ ارشد شریف کا واقعہ جس
میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے، بہت سنا اس کا یہ سارا. بس صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ والد کو بھی قربان کر دیا، بھائی کو بھی قربان کر دیا، خود بھی قربان ہو گئے اس ملک اور اس مٹی اس قوم کے لیے. گناہ صرف ایک ہے، سچ اور حق کے لیے کھڑا ہونا. آج خان اگر بات کر رہا ہے دنیا کے ہر قسم عیاشی اور زندگی اور ہر قسم کے جو عشرت کی زندگی وہ گزار سکتا تھا وہ چھوڑ کے آ گیا ہے، تو ان پر گولیاں برسائی گئی. آج ان کے اوپر کسی گھڑی کا انہوں نے کیس کیا ہوا ہے، کیونکہ باقی تو سب کچھ فیل ہو گیا. وہ ان کے جو بڑے بڑے دعوے تھے کہ بڑے کرپشن ہوئے ہیں عمران خان کے حکومت میں، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، ان کے پاس ایک فرح گوگی نامی عورت ہے جو کبھی گھڑی میں اس کو انوالو کرتے ہیں، کبھی یہ کبھی وہ. یار کیوں؟ قوم اب سمجھ چکی ہے، بچہ بچہ سمجھ چکا ہے. یہ ڈرامے اب نہیں چلنے والے. خدا کے بندو نکل آؤ 80s سے. اس میں ہم آپ پہ مطلب آپ کے ساتھ کوئی برائی نہیں، آپ کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ اظہار کرتے ہیں اپنے، مطلب آپ ہمارے پاس احساس ہے. نکل آؤ یار، 21ویں صدی ہے، اب وہ طریقہ ختم ہو چکا ہے. قوم ایجوکیٹ ہو چکی ہے، لوگ اپنا آواز اٹھانے کے جو ان میں جو توفیق تھی وہ آ چکی ہے. نہیں چلے گا یہ ڈرامے، آپ اور ننگا ہو جاؤ گے اور مسئلہ ہوگا. ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن جو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ لوگ سب اگر ہمارے لیے عزت مند ہیں، چیف جسٹس ہیں، عدالت ہیں، ادارے ہیں کوئی، تو صرف اس ملک کی وجہ سے ہے نا. دنیا میں تو بہت سارے عدالتیں ہیں، فوج بھی ہیں، ہر چیزیں. ان کا تو ہمارا کوئی، ہم ان کی عزت ان کے حد تک کرتے، لیکن یہ تو کوئی محبت کا عقیدت کا ان کے ساتھ ہمارا تو رشتہ نہیں ہے نا. اگر آپ کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے یا عقیدت کا یا محبت کا یا احترام کا یا عزت کا، تو صرف پاکستان کی وجہ سے ہے نا. پاکستان نہ ہو تو ہمیں آپ کا کیا. بہت سارے ہیں جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، بڑے بڑے سیٹس پہ، بڑے بڑے سیٹوں پہ آگے پیچھے ملک سے نکل گئے ہیں. ان کا کوئی ختم ہو گئے، کوئی ہمارے پاس ان کا کوئی. اگر سارا ادارہ پورا نظام اس ملک کو نہیں بچا پا رہا، اس کو صرف ڈبونے کے پیچھے چلے گئے ہیں، تو آپ کا عزت اور احترام کیسے رہے گا؟ آپ بزور شمشیر ڈنڈے برسا کر لوگوں کو اپنا عزت نہیں کروا سکتے. کیوں نہیں سمجھتے ہو یار آپ اس بات کو؟ کیوں اپنے آپ کے ساتھ دشمنی کرتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ یہ شیخ چلی کا ہم بہت پڑھتے تھے کتابوں میں. کیوں یہ آپ پریکٹیکل اب اس پریکٹیکل پہ چلے جاتے ہو؟ یہ تو بچے کو سمجھ آ چکی ہے. 2 کلاس کے بچے شیخ چلی کی کہانی پڑھتے تھے تو ہنستے تھے. آج پوری قوم ہنس رہی ہے، پوری دنیا ہنس رہی ہے. یہ ڈرامے بازیاں، یہ وہ ایک چوروں، لٹیروں، قاتلوں کو آپ سپورٹ کرتے ہیں. وہ ایک عورت ہے، اس کی نہ کوئی قابلیت ہے، نہ کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی حیثیت ہے، صرف چور چکیری پورے اس کے اوپر قابض فیصلے کر کے. کیا ہے یہ؟ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اگر فیصلہ کر بیٹھے ہو کہ ملک کو داؤ پہ لگانا ہے تو پھر تو کھلے عام کہہ دینا، ہم آپ کو بھی نہیں کوسیں گے، بس سائڈ پہ ہو جائیں گے سب. لیکن ایک طرف محبت اور محب وطنی کا آپ دعوے کرتے ہو، اس کے سر پہ تنخواہیں لیتے ہو، کھاتے ہو، مراعات لیتے ہو، دوسری طرف سے اسی کے پیٹ میں چرا گھونپ رہے ہو، تو مطلب کیا مقصد ہے آپ لوگوں کا؟ چیف جسٹس صاحب، کل جب آپ ریٹائر ہوں گے تو بہت بولو گے، بڑے بڑے کانفرنس کرو گے، یہ تھا وہ تھا فلاں ہے. آج آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو بڑے چپ ہیں، ماشاء اللہ، کچھ بولنے کو نہیں ہے. کمال ہے یار. خدا را چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توہین، عدالت، فلاں ڈنگان. توہین کس کی چیز کی؟ توہین تو ادھر ہوتی ہے جس کی عزت ہوتی ہے. عزت تب ہوتی ہے جب بندہ اپنے وقار، اصول، قانون، آئین اور چیز پہ کڑا ہوتا ہو. جب آپ ایسے ہی فیصلے کرتے ہیں اور جو اہم ہے ان پہ آپ نوٹس نہیں لیتے، جو اہم نہیں ہے ان کو آپ موٹو بناتے ہیں، 100 موٹو. مطلب کیا؟ میں تو سمجھ نہیں رہا. یا شاید ہم کسی دوسری دنیا سے ہم آئے ہیں، لیکن ایسا تو کوئی نہیں کرتا
کسی بھی دنیا کے ملک میں آپ جائیں کوئی بھی اس طرح نہیں کرتا جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں. تو خدا را آپ لوگ جب باہر آ جاتے ہیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہو, بڑے کہانیاں کہتے ہو کیا نظام ہے, یہ ہے وہ ہے فلاں. خود اب جب آپ سیٹوں پہ بیٹھے ہو تو کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہی قوم, یہی لوگ, ہم پوری دنیا میں رہتے ہیں, کسی بھی دنیا ملک میں جائیں تو آپ پاکستانی آپ کو ایک سویلائزڈ اور طریقے سے کام کاج زندگی اس ملک کے ہر ادارے میں ملیں گے اور کام بھی کرتے ہیں بڑے سلیقے سے. کیوں اپنے ملک میں نہیں کرتے؟ کیوں؟ سوچنے کا مقام ہے. عدل, انصاف, قانون کی بالادستی, زیرو. اللہ حافظ.